بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت پروگرام کے ساتھ مفتی عبدالغفار قادری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے جو سامعین و ناظرین اس چینل پر نئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اگر پسند کرتے ہیں، آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے، ہماری دی ہوئی معلومات آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کیا کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ نیکی کا یہ کام، معلومات کو پہنچانے کا جو کام شروع کیا گیا ہے، اس میں آپ بھی ہمارے معاون بنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دینی معلومات پہنچائی جا سکیں۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ نظر بد کی علامات وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یاد رکھیے، نظر بد سحر اور جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرتی ہے۔ سحر و جادو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس کی علامات ہر انسان کو سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑے تو بروقت اس کا علاج خود کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں نظر بد کے خاتمے کا علاج بھی بتایا جائے گا، جو احادیث مبارکہ و قرآن و سنت میں موجود ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی خدمت میں اس کا مؤثر علاج بھی پیش کریں گے۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے نیکی کے اس کام میں معاون بنیں۔ سامعین دی وقار، جو علامات ہیں وہ مختلف انسانوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک علامت کسی انسان میں پائی جائے، دوسری نہ ہو، تیسری پائی جائے، تو چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں تو اس وجہ سے کچھ انسانوں پر نظر بد کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، دوسرے انسان پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ چند مشہور علامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے آپ انشاءاللہ نظر بد کے اثر کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کو یا آپ کے جاننے والوں کو نظر بد کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ سب سے پہلی بات کہ بلا وجہ بخار آ جاتا ہے، نزلہ زکام نہیں ہوگا اور کوئی ایسی ظاہراً ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی، لیکن بخار آ جائے گا اچانک۔ وہ بخار اگر کسی بغیر نزلہ زکام کے، دیگر وجوہات کے کوئی بھی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھیے وہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسا بخار جو اچانک آ جائے اور انسان کو تکلیف دے، تو اسی وقت اگر آپ نظر بد کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ بخار ختم ہو جائے گا۔ تو بخار آنا یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ پھر کچھ علامات بچوں میں نظر آتی ہیں، کچھ نوجوانوں میں، کچھ بڑی عمر کے افراد میں۔ تو بچوں میں جو نظر بد کی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بہت چھوٹے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی عادت نہیں ہوگی، لیکن اچانک ان میں یہ چیز آ جائے گی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان بچوں کو بھی نظر بد کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو چہرے پر یا بدن پر دانے آ جاتے ہیں، چہرے پر، بدن کے مختلف حصوں پر ان کو چھوٹے چھوٹے یا بڑے دانے لگ جاتے ہیں۔ تو دانے نکل آنا چھوٹے بڑے، یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سکن کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، سکن کی مختلف بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، تو یاد رکھیے یہ بھی بچوں کو نظر بد کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے۔ میں نے خود ایسے بچے کو دم کیا، اس کا علاج کیا نظر بد کا، کہ جو کافی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا، اس کو سکن کا مسئلہ تھا، جب اس کے نظر بد کا علاج کیا گیا تو وہ مسئلہ اس کا ختم ہو گیا۔ تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو بچے، چھوٹی عمر کے بچے، 8، 10، 12 سال تک کے، اس عمر تک کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر اس عمر تک، ان کو اکثر مسائل جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ دیگر مسائل کم ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسائل ان کے، اس کی بنیادی وجہ وہ نظر بد ہوتی ہے۔ تو اگر نظر بد کا بروقت علاج کر لیا جائے تو ان کے جسم میں دیگر بیماریاں پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، اگر نظر بد کا بروقت آپ نے اس کا علاج کر لیا، نظر بد کے خاتمے کا علاج کر لیا، نظر بد ختم ہو گئی، نظر بد کا توڑ کر لیا، تو وہ بیماری بڑھے گی نہیں، وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ نظر بد مسلسل بچے پر قائم رہے تو وہ بچے کے بدن میں دیگر فزیکل پرابلم بنا سکتی ہے۔
دیگر مسائل بچے کو پیش آ سکتے ہیں، وہ جسم کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جسم کے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی اس کے پارٹس آف باڈی میں کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی تکلیف آ سکتی ہے جو بچے کو مستقل تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، ساری عمر کے لیے خدا نخواستہ بچے کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو بچوں کو جتنے بھی مسائل پیش آئیں تو یاد رکھیے سب سے پہلے آپ اس کو نظر بد کا علاج کریں، اس کے بعد آپ بچے کا فزیکل علاج بھی کروائیں۔ فزیکل علاج کروایا جا سکتا ہے۔ فزیکل علاج کی مثال ایسی ہے کہ نظر لگنے کے بعد کتنا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو گولی لگ جائے تو گولی نکال دینے کے بعد بھی وہاں زخم باقی رہتا ہے اور زخم کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو نظر بد کی مثال گولی کی لے لیں کہ گولی خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے تو گولی بھی نکالنی ہے، پھر اس زخم کا علاج بھی کروانا ہے۔ تو نظر بد باڈی میں اسی طریقے سے نقصان پہنچاتی ہے جیسے خدا نخواستہ گولی یا دیگر چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو بچوں کا اگر جلدی علاج کروا لیا جائے روحانی اور جسمانی تو بچے زیادہ تکلیف اور زیادہ مسائل کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑتا، جلد اس بیماری سے وہ نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی بچوں کی طبیعت میں اس طرح آپ کو فرق محسوس ہو، بچے ضد کرنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، دودھ پینا چھوڑ دیں، تو یاد رکھیے یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ آپ نظر بد کی فکر کریں کہ آپ کو اس بچے کو نظر بد لگ چکی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور بڑوں میں جو بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بالغ بڑے ہوں یا جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ان کو اگر نظر بد لگ جائے تو ان میں پھر علامات تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں، جو ان کا پروفیشن ہے، جو ان کی فیلڈ ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں، تو نظر بد کی وجہ سے اس سے ان کا دل اچاٹ ہو سکتا ہے، ان کا دل بھر سکتا ہے اس کام سے، وہ کام چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یا ان میں سستی آ جاتی ہے، سستی کاہلی آ جاتی ہے۔ پہلے وہ کام جو ہے خوش دلی سے کرتے تھے لیکن اب وہ سستی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور نیند زیادہ آنا، یہ بھی بڑوں میں نظر بد کی علامات ہیں کہ بے وقت ان کو نیند آئے گی۔ جب نیند کا وقت نہیں ہوگا، نیند کو جو روٹین میں جو ٹائم ہے، اس روٹین کے ٹائم کے علاوہ بھی ان کو نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو کن پٹی میں درد ہوتا ہے اور وہ اترتے اترتے کندھے تک آ جاتا ہے، کمر میں درد آ جاتا ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامات ہیں بڑوں میں۔ خصوصاً وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نظر بد کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈیلی بیس پر روزانہ انہیں نظر بد سے بچاؤ اور نظر بد کے خاتمے دونوں وظائف پڑھنے چاہیے۔ یاد رکھیے ایک وظیفہ ہوتا ہے نظر بد کے خاتمے کا، دوسرا ہوتا ہے نظر بد سے بچاؤ کا۔ وہ دونوں وظائف انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائے جائیں گے۔ تو حفاظت والے وظیفے کی برکت سے نظر بد لگتی نہیں ہے، اگر لگ جائے تو نقصان نہیں پہنچاتی، اور پھر جو خاتمے والے وظیفے ہیں اس کی وجہ سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خواتین میں نظر بد کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کا گھر کے کام کاج سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ان کو رونا آتا ہے، ان کا دل پریشان ہوتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، اپنے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین کو نظر بد کے اثرات کی وجہ سے جو عام طور پر بنتی سنورتی ہیں، گھر میں اپنے آپ کو جس روٹین کے حساب سے وہ رکھتی ہیں، بننا سنورنا وہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کا دل نہیں کرتا بننے سنورنے کو، تو یہ بھی خواتین میں نظر بد کے اثرات کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی مخصوص بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں میں بھی شدت آ جاتی ہے یا اس میں بے قاعدگی آ جاتی ہے، ٹائم اس کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو کبھی کبھی زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ غصہ بھی خواتین میں نظر بد کے اثرات میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو اپنے گھریلو کام ہیں جو وہ روٹین کے حساب سے آسانی سے کر لیتی تھیں، لیکن وہ کام کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان کا دل نہیں کرتا روٹین کے کام کرنے کو، گھر کی صفائی جو خواتین کے گھریلو کام ہوتے ہیں وہ کام کرنے کو ان کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ تمام علامات جو ہے وہ نظر بد کی علامات ہیں۔ جب بھی کسی میرے بھائی کسی بہن کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑے یا ان کے گھر میں کسی بچے کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑے، ایک اہم بات، بچوں کو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہیں۔ علامات بہت ساری ہیں لیکن یہ جو بڑی بڑی علامات جو لوگوں میں محسوس ہو جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں اس نظر بد کے خاتمے اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔